کریٹیو ڈائریز ون ڈے ون آیت میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ کو دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کی تمام مشکلات حل کر کے آپ کو سکون دے، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 39 کی ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو قرآن پاک ہے وہ ہماری زندگی کے اندر آسانیاں لے کر آ سکتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طرز عمل کو چینج کرنے اور اپنے آپ کو بدلنے کا موقع دیتا ہے۔ اور یہ کہ ہمیں ہر روز قرآن پاک کی ایک سورت کی ٹرانسلیشن کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہماری زندگی اس طرح گزرے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھنا چاہتی ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ بقرہ آیت 39، پارہ پہلا، پارہ رکوع چوتھا، سورہ رکوع چوتھا ہے۔ دیکھیں اس سورت کے اندر ہم نے پڑھا، جانا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تخلیق کے بارے میں اور کس طرح شیطان نے ان کو بہکایا، اور سب سے پہلا جو گناہ ہوا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اس کے بارے میں۔ وہ گناہ کیا تھا؟ وہ گناہ تھا تکبر، وہ گناہ تھا غرور، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، اور اسی سے ہی تمام برائیوں کی شروعات ہوئی۔ دنیا میں سب سے پہلی جو برائی کریٹ ہوئی وہ غرور تھا، وہ تکبر تھا۔ اور اس سورت کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن وہ ہم نے سمجھا، اور یہ کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بتاتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے کہ وہ لوگ جو اس قسم کے ہیں، یہاں پہ رکوع ختم ہو رہا ہے نا، تو یہ آخری رکوع کی آخری صورت ہے کہ جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے، یعنی اللہ ہماری آیتوں کو نہیں مانیں گے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ہو رہی تھی نا، تو اس ٹائم کے اوپر جو صحیفے اترے تھے اور اس ٹائم کے اوپر جو چیزیں نازل کی گئی تھیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کہ اس ٹائم پہ اسلام تو نہیں تھا، لیکن اسلام کی جو بنیادیں تھیں وہ قائم ہو رہی تھیں، اور ان بنیادوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب سیٹ کیا اور جن لوگوں نے اس بنیادوں کو تسلیم کر لیا، تو وہی لوگ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اگر اس وقت بھی لوگوں نے جھٹلایا ان چیزوں کو جو ان کے پاس اویلیبل تھیں اس ٹائم پہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ دوزخ والے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ آج کے دور میں امپلیمنٹ اس طرح ہوتی ہیں کہ آج کے دور کے اندر قرآن پاک ہمارے پاس مکمل کتاب ہے، اور مکمل کتاب کے اندر اگر ہمیں اس چیز کی جو ہے وہ اجازت ہے کہ اس کو سمجھیں اور ہدایت کو ایکسیپٹ کریں، اگر نہیں کرتے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پھر صاف کھلی جو ہے وہ ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، یعنی جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے حق آ گیا، سامنے بات رکھ دی گئی اور تمام آیتیں، تمام چیزیں صاف صاف کھول کے بتا دی گئیں، اور پھر بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا اپنی ہٹ درمی اور ضد اور انا کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مصلحت شامل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ لوگ جہنم والے ہیں، جو کہ سامنے چیز آئی اور اس کو تسلیم نہیں کیا، ان کے دل پتھر کے ہو گئے ان کی اناؤں کی وجہ سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جو دوزخ والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو دنیا ہے نا وہ بھی دوزخ بن جاتی ہے۔ یقین کریں آپ، جو دوسروں کی زندگیوں کو دوزخ بنا دیتے ہیں، جو اپنی اناؤں کے لیے دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اور اپنی انا کی تسکین کے لیے
سمجھتے ہیں کہ ہم نے تمام کی تمام اچھائیاں کر دی ہیں اور ہمارے سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے. اپنے لیے ہی اچھا سوچنا اور اپنے لیے ہی اچھا کرنا اور اپنے بارے میں ہی ہمیشہ سوچتے رہنا، یہ انا نہیں تو اور کیا ہے، یہ غرور نہیں تو اور کیا ہے. اور ایسی لوگ جو ان سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمائے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے لیے زندگی بھی دوزخ ہی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، ہمیں اس پورے رکوع کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ ساری چیزیں اس رکوع کے اندر کمپلیٹ ہو گئیں. اب اگلا جو رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہمیں کیا چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اور ہم کیا کن چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں.